2006 की बात है कि दो कज़न जो हैं हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, अकरम और नदीम साहब। जो अकरम थे ना, उनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। और जो कि नदीम साहब थे ना, तो उनके दिनों में उनके वालिद साहब ना बहुत अच्छा कारोबार करते थे, गाड़ियां भी थी उनकी और बहुत ही अच्छी और शानदार ज़िंदगी वो गुजार रहे होते थे। और जो कि अकरम साहब होते थे ना, तो उनके जो है वो बस इमाम मस्जिद वाले साहब थे, तो बस बड़ी मुश्किल के साथ उनका रोज़मर्रा की जो है ना वो ज़िंदगी गुजर होती थी। और जो मस्जिद की तरफ से उन्हें गांव में अपना घर मिला हुआ था, तो उसी घर के अंदर जो है ना वो निज़ाम चलाते थे। और एक सफ़र के लिए जो उन्होंने साइकिल रखी हुई थी बल्कि, और जो कि नदीम साहब है उनके पास जो है ना उन दिनों के अंदर ही बहुत ही अच्छी गाड़ी हुआ करती थी। जबकि दूसरे लड़के जो अब स्कूल के हैं पढ़ने के लिए जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो मुख्तलिफ बसों मुख्तलिफ ट्रैक्टर ट्रैलियों पे लटक के जो है उस गांव में पहुंचा करते थे। और उन दिनों में बहुत कम गांव के अंदर जो है ना लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी। और बहुत कम लोग थे जिन्होंने अपनी जो है ना वो साइकिल रखी होती थी घरों के अंदर। जबकि नदीम साहब है तो उन दिनों में हाई स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए आने के लिए जो है ना उन्होंने अपनी एक बकायदा गाड़ी रखी हुई थी। और अकरम साहब के जो वालिद साहब थे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है अपने बड़े भाई जो के कारोबार करते थे, कोई भी रकम ज़रूरत के मुताबिक जो है कभी उनसे नहीं ली। और जो वालिद साहब की तरफ से जो अकरम साहब के दादा थे उनकी तरफ से भी जो हिस्सा मिला था वो उन्होंने अपने भाई को दे दिया। जबकि भाई जो है पहले भी जो है वो अच्छे खासे कारोबारी और बहुत बड़े बड़े वसी उनके घर और गाड़ी, ये चीज़ें उनके पास पहले से मौजूद थी। और अकरम साहब के जो वालिद साहब थे सिर्फ वो अपनी फैमिली तक ही महदूद रहे। तो अकरम साहब जो है दो भाई थे और एक उनकी सिस्टर थी। और जो मस्जिद की तरफ से जो जिसमें इमामत करते थे, जो घर उनको मिला हुआ था उसी में बस वो अपना गुजर बसर करते थे। और उन्होंने साइकिल रखी हुई थी, तो कहीं भी आना जाना होता था ना, तो वो साइकिल पे ही अपना सफ़र करते थे। कोई भी चीज़ अगर मंगवानी होती थी तो साइकिल पे ही वो भेजते थे। और पूरी ज़िंदगी जो है ना बस इसी तरह जो मस्जिद की तरफ से उनको अपनी तनख्वाह मिलती थी उसी के ऊपर उन्होंने अपना गुजर बसर किया है। और अकरम साहब की जो है ना और उनके जो छोटे भाई थे और उनकी जो सिस्टर थी, उनकी तरबियत जो है ना बहुत अच्छी की, और कभी उनको ट्यूशन पढ़ाया नहीं और ख़ुद ही उनकी तरबियत की थी। जबकि नदीम साहब जो हैं उनके वालिद साहब ने उनके लिए एक अच्छा टीचर लगाया हुआ था, जो कि उनको घर में पढ़ाने के लिए आते थे, खुला रुपया था और बहुत खर्च भी करते थे। अकरम साहब के जो वालिद साहब थे उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोई जो है ना उन्होंने कोशिश नहीं की, और जो कुछ भी उनको मस्जिद की तरफ से मिलता था उसी के अंदर जो है वो अपना गुजर बसर करते थे। और जो टाइम बच जाता था अपनी फैमिली के साथ गुजारते थे। बाज़ औक़ात जो है वो हमारे साथ और अकरम साहब जब हम इकट्ठे खेल रहे होते थे वो इकट्ठे खेलना भी शुरू हो जाते थे हमारे साथ, और कुरान पढ़ाते थे हमें भी और अपनी औलाद को भी, और नमाज की तरबियत देते थे। और वो जो हाफिज़ साहब है नदीम साहब अकरम साहब के जो वालिद साहब हैं, तो वो जो है ना 8:30 बजे करीब सबको अपनी फैमिली को सुला देते थे। और फजर के टाइम जो है ना आसानी से आँख खुल जाती थी, फिर फजर की नमाज के लिए जो है वो इकट्ठे जाया करते थे। बाज़ औक़ात जो है वो मुझे भी घर से उठा लिया करते थे कि आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। और अकरम साहब का जो बचपन के दिन है ना वो बड़ी कम वसाइल के साथ जो है ना वो बहुत सी परेशानियों के साथ जो है उन्हें अपना वक़्त गुज़ारना पड़ा है। जबकि इसके मद्दे मुकाबले जो नदीम साहब थे उनके पास बहुत से वसाइल थे, बड़े अच्छे-अच्छे वो कपड़े पहनते थे, गाड़ियाँ थी, बड़े-बड़े घर थे और बहुत सारे जो है उनके पास ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो हैं वसाइल हुआ करते थे। और पैसा बहुत होता था और बड़ी लश-पश जो है ना उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। और नदीम साहब भी जो है वो 3 भाई थे और एक उनकी सिस्टर थी। नदीम साहब जो थे ना वो 3 भाई थे और एक उनकी सिस्टर थी।
وہ ہر لحاظ سے بہت آگے تھے اور بڑی شاندار اور زبردست قسم کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ وقت گزرتا گیا تو جو اکرم صاحب تھے ان کی ایک جو سسٹر تھی، انہوں نے MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئی۔ اکرم صاحب نے جو ہے وہ CA کر لیا، اور جو ان کے بھائی تھے انہوں نے CSS سے کلیئر کر لیا۔ تو ان میں سے ایک سسٹر ڈاکٹر بن گئی، ایک نے CA کر کے باہر چلے گئے تھے، اور ایک نے CSS سے کر لیا تھا۔ پڑھائی انہوں نے بہت اچھی کی، بہت انہوں نے محنت کی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے ندیم صاحب، تو وہ بالکل جو ہے وہ نکھٹو رہ گئے ہیں۔ دوسری فیملی جو ہے بڑی پاورفل بن گئی، اور ندیم صاحب کی جو فیملی میں تھے نا، کوئی بھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا۔ وہی جو اپنے جو ہے پلازے، اپنے گھر، اپنی فیکٹری کی لمٹ تک ہی جو ہے وہ محدود رہ گئے۔ ندیم صاحب کے پاس جو ہے پیسہ تو بہت تھا، لیکن کلچر اور ایجوکیشن جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ محروم رہ گئے تھے۔ دوسرا جو ہے وہ ساری رات جاگتے تھے اور صبح لیٹ اٹھتے تھے، اور وہ ان کے اندر جو ہے وہ بہت سی بیماریوں نے بھی جنم لے لیا تھا۔ کوئی شوگر کا مریض ہو گیا تھا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا تھا، کسی کو ہیپاٹائٹس C ہو گیا تھا، اور بہت جلد جو ہے وہ بیمار رہنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ندیم صاحب کے والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ جو اکرم صاحب تھے تو ان کی جو ایک سسٹر اور 2 بھائی تھے، وہ آج تک جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ان میں آپس میں بہت اتفاق بھی ہے، اور ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ بھی بچے بھی ہیں، اور ابھی ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ وہیں پہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں، وہیں پہ ان کے بچے ہوئے ہیں، وہیں سے انہوں نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا، آگے نوکریوں پہ گئے ہیں۔ اور جو ان کے اندر جو محبت تھی نا بھائیوں کی، بہنوں کی، وہ آج تک اسی طرح قائم ہے۔ جب اکرم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو پھر یہ ہے کہ سیپریٹ جو ہے وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، لیکن سال میں جو ہے نا 3 سے 4 مہینے کے بعد یہ اکٹھے ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، اکٹھے 3-4 دن رہتے ہیں۔ وہ جو ہے پوری 3-4 دن بڑے اچھے ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جو ندیم صاحب تھے، تو ان کے والد صاحب فوت ہونے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقدمے بازی کی، اور وہ سب جو ہے اس کے بعد عدالتوں میں ملاقات کرتے تھے، اور ایک دوسرے خون کے جو ہے نا وہ پیاسے ہو گئے تھے۔ اور وہ جو ندیم صاحب کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہوتا تھا، وہ پیسہ، وہ گاڑی، وہ بڑے بڑے گھر، وہ فیکٹریاں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے جو بکنا شروع ہوگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے عدالتوں کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ کچھ سیل ہو گئی، کچھ جو ہے وہ اسی طرح ویران ہو گئی۔ اور آج جو ندیم صاحب ہے، جن کے والد صاحب کی فیکٹریاں چلتی تھی، اچھا کاروبار تھا، آج وہ جو ہے اپنے کرائے کے مکانوں میں رہنے کے لیے جو ہے مجبور ہو چکے ہیں۔ اکرم صاحب کے جو تایا جان تھے ندیم صاحب کے والد صاحب، وہ جو ہے اپنے پلڑے کے اندر دولت، کاروبار اور بہت سارا پیسہ اور وسیع گھر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے، جن کی بدولت جو ہے ان میں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ اکرم صاحب کے جو والد صاحب تھے، وہ جو ہے اپنے لڑکے کے اندر جو ہے فیملی کے اندر، وراثت کے اندر محبت چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے جو ہے اکرم صاحب کی اور ان کے بھائی کی اور اپنی بیٹی کی بہت اچھی انہوں نے تربیت کی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ترقی کرنا، پیسے کمانے کا فن اور بہت سی چیزیں جو ہے انہوں نے اپنی اولاد کو سکھا دی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دی، اچھا لائف سٹائل دیا، اچھی محبت دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا، اتفاق کے ساتھ رہنے کا فن سکھایا۔ اس کا اکرم صاحب کو یہ فائدہ ہوا کہ آج بھی جو ہے اکرم صاحب کی جو سسٹر ہیں، بھائی ہیں، اکرم صاحب خود ہیں، تو وہ بڑی زبردست اور بڑی اتفاق کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جبکہ ان کے جو تایا جان ہیں،
ندیم صاحب کے جو والد صاحب ہے، تو ان کی جو فیملی ہے ساری کی ساری خراب ہو گئی، ساری کی ساری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اب آپ اس مثال کو دیکھیں کہ یہ کیوں مثال ہے کہ وہ شخص جو کہ اپنے دوسری خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، انہوں نے صرف اپنے بچوں کے ایک اچھا لائف سٹائل دیا، ان کی تربیت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم بھی دی، اور زندگی میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا فن دیا۔ اور دوسری طرف جو شخص تھا، اس نے جو ہے اپنے بچوں کو صرف دولت دی، نہ انہوں نے جو ہے ان کی تربیت کی، نہ ان کے اندر محبت پیدا ہوئی، نہ ہی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی ہنر انہوں نے سکھایا، اور کافی ساری دولت چھوڑ کے گئے۔ اور دولت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ایک برف ہوتی ہے، ساتھ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ برف نے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پگھلنا ہوتا ہے، اور جو علم ہے وہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کا بیج لگتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے، جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس درخت کے اندر سے بیج نکلتے ہیں اور ہزاروں درخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پوری ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ یہ بون آف کنڈنشن ہوتی ہے جو کہ دولت تڑکے میں مل رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جہاں تربیت اور جہاں زندگی گزارنے کا فن ہے وہ سلیقہ نہ ہو، تو اس جگہ جو دولت ہے ایک برف کی مانند جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔